جو ہم سوچتے ہیں وہ ہوتا نہیں، جو ہوتا ہے اس کا علم نہیں، اور جو ہوگا وہ بہترین ہوگا انشاءاللہ۔ کبھی کبھی ہم اور صرف اللہ جانتا ہے کہ ہم پر کیا بیت رہی ہے۔ وہ تمہاری آنکھوں سے نکلنے والے آنسوؤں کی ایک ایک وجہ جانتا ہے۔ وہ ان کو اپنے کن سے خوشیوں میں بدل دے گا، بس وہ چاہتا ہے کہ تم اس پر یقین رکھو۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں سن لی جاتی ہیں، زخم بھر دیے جاتے ہیں، بس اللہ پر اپنے یقین کو ہر حال میں ہمیشہ مضبوط رکھنا۔ الحمدللہ ہر اس چیز پر جو مجھ سے لے لی گئی اور مجھے بن مانگے دے دی گئی۔ شکوہ تو بنتا ہی نہیں ہے اس پاک ذات سے جو بہتر کا بدلہ بھی بہترین سے دیتا ہے۔ تم گھبراتے کیوں ہو مقدر کے فیصلوں سے؟ کیا تم نہیں جانتے تمہارا رب کتنا غفور الرحیم ہے؟ اگر وہ دن کو رات اور رات کو دن کرنے پر قادر ہے تو کیا وہ تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل نہیں سکتا؟ تقدیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ایک اشارے پر بدل جاتی ہے۔ تم یقین رکھو وہ بہتر لے کر بہترین دینے والا ہے۔ جو سکون اللہ نے سجدوں میں رکھا ہے وہ انسان کو دنیا کے کسی بھی کام میں حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایمان اور حیا دو ایسی چیزیں ہیں جن میں سے ایک چلی جائے تو دوسری خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔ جو اپنی تنہائیوں کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے مزین کر لے، اللہ اس کی محفلوں کو بھی اچھا کر دے گا۔ رب سے جب کچھ مانگو تو رب ہی مانگو، کیونکہ جب رب تمہارا ہے تو سب کچھ تمہارا ہے۔ عطا کرنے کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن میرا رب دعائیں رد نہیں کرتا۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگائیں گے۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت ہی خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ چھن جانے میں بھی مصلحت خداوندی ہوتی ہے۔ ہر چیز کا پاس رہنا بھی بہتر نہیں ہوتا۔ جب ساری امیدیں اللہ تعالیٰ سے وابستہ ہو جائے نا، پھر خوف اور زوال نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے وسیلے بنا ہی دیتا ہے۔ مالک اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ 1 سال اور گزر گیا جس میں تم ایک رات بھی بھوکے نہیں سوئے، تو اپنے اس عظیم رب کا شکر ادا کرو۔ اللہ کا ذکر اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ کیا کرو، کیونکہ جب آپ اپنی قبر کے اندھیرے میں رہو گے تو یہ انگلیاں روشنی کا کام کریں گے۔ سر جھکانے کی خوبصورتی بھی کمال کی ہوتی ہے۔ سجدہ زمین پر کرو تو دعائیں آسمان تک جاتی ہیں۔ اپنے نفس کو کبھی بھی اپنی خواہشوں کا غلام نہ بنانا۔ جانتے ہو یہ زندگی کا سب سے بڑا نقصان ہے۔ جب ہم اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں تو ہم رب کو بھول جاتے ہیں، اور رب کو بھول جانا تو زندگی کا سب سے بڑا خسارہ ہے۔ زندگی اللہ کے ساتھ زیادہ خوبصورت ہے۔ اور جب توکل کرو تو یہ مت سوچو کہ جو مانگا ہے وہ ملے گا کیسے، بلکہ انتظار کرو، جو مانگا ہے وہ ہر حال میں ملے گا۔ کب اور کیسے، اس بات کا فیصلہ وسیلے بنانے والے پر چھوڑ دو۔ جو شخص تمہارے خون میں سے نہ ہو مگر پھر بھی تم کو عزت دے اور پیار دے تو بے شک وہ تمہارے لیے بہترین رشتہ ہے۔ لوگ چاہیں جتنا بھی برا چاہیں آپ کا،
لیکن ہوتا جتنا وہی ہے جو خدا چاہتا ہے۔ اللہ تمہارے راستوں کو موڑتا ہے، تمہاری دعاؤں کو نہیں۔ وہ تمہیں اپنے طریقے سے تمہاری من پسند منزل تک لاتا ہے۔ اپنے لیے بہتری کی دعا مانگو اور باقی سب فیصلے اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ تم سے محبت کرتا ہے، وہ کبھی تمہارا برا نہیں چاہے گا۔ اور اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر کے مطمئن رہو، کیونکہ وہ تمہارے ناممکن کام پر بھی کن فرما دے گا۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو۔ اگر اللہ تمہیں آزما رہا ہے تو جو تم نے مانگا ہے اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے۔ ہو سکتا ہے جہاں پر امید دم توڑتی ہو اسی راستے پر کن کے معجزے ہونے ہو۔ نماز کو محبت سمجھ کر ادا کرو گے تو اللہ پاک اگلی نماز کے لیے تمہیں خود کھڑا کر دے گا۔ انشاءاللہ تمہیں وہ سب ملے گا جس کے تم دن رات دعائیں کرتے ہو۔ صبر کرو، دیکھنا اللہ اپنی مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں تم اپنی ہمت ہار کر لوٹ آئے تھے۔ میں نے اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا ہے، اس لیے نہیں کہ اللہ بہتر کرے گا، بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر اور کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ کی محبت پر کبھی شک مت کرو۔ اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم دعا میں مانگتے ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بہترین سے پہلے دیری کرتا ہوں اور انہیں کو آزماتا ہوں جنہیں میں پسند کرتا ہوں۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ گناہ کے چھوٹا ہونے کی طرف نہ دیکھو، بلکہ یہ دیکھو کہ تم نافرمانی کس کی کر رہے ہو۔ اللہ کی آزمائش سخت ہے، مگر وہ اپنے بندے کو اس کے صبر سے زیادہ نہیں آزماتا۔ وہ واقف ہے تمہارے ہر ایک آنسو سے، ہر ایک تڑپ سے۔ وہ بدل دے گا تقدیر، تم بس تھوڑا سا اور صبر کرو۔ تمہاری روتی ہوئی آنکھوں نے جو دعائیں مانگی ہیں، صبر رکھو، اللہ نے وہ سب سنی ہیں۔ اللہ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہر طرف سے اکیلا چھوڑ کر اللہ نے تمہیں خود سے دوستی کرنے کا موقع دیا ہو۔ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل ہو رہے ہوں گے۔ اے اللہ میری مغفرت فرما، مجھے ہدایت دے، مجھے رزق عطا فرما، مجھے عافیت سے نواز اور مجھ پر رحم فرما، آمین۔ صبر کرنے سے اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی امید نہیں ہوتی، اور مانگنے سے وہ بھی مل جاتا ہے جس کی امید ختم ہو جاتی ہے۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ اکیلے میں اللہ کو یاد کرو، پریشانی میں درود شریف پڑھو، اداسی میں یا حیو یا قیوم پڑھو، خوشی میں یا رحیمو پڑھو۔ سہاروں سے پہلے موت آ جائے، خدا اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے۔